اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ کے احکام کے خلاف جانے سے بچو اور سچے لوگوں کے ساتھ رہو۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ توبہ کے اندر۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ سچائی انسان کو سنوارتی ہے اور انسان کو صحیح راستے پر لگاتی ہے، اور اگر آدمی سچائی کو چھوڑ دے تو پھر اس کے اندر کوئی خوبی نہیں رہے گی۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا میں اسلام کو پسند کرتا ہوں اور اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، لیکن میرے اندر 4 برائیاں ہیں۔ توجہ کے ساتھ سماعت فرمائی۔ اس نے کہا میں اسلام کو پسند کرتا ہوں، قبول کرنا چاہتا ہوں، لیکن میرے اندر 4 برائیاں ہیں۔ پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ 4 برائیاں کیا ہیں؟ تو اس نے کہا میں زنا کرتا ہوں، میں شراب پیتا ہوں، میں چوری کرتا ہوں، میں جھوٹ بولتا ہوں۔ اگر آپ ان سب کو چھوڑنے کا مجھے حکم دیں گے تو یہ مجھ سے ممکن نہیں، یہ ہو نہیں سکتا۔ ہاں، آپ کسی ایک بات کا اگر حکم دیتے ہیں تو میں اسے انشاءاللہ وعدہ کرتا ہوں کہ ضرور اسے چھوڑنے کی کوشش کروں گا، بلکہ اسے چھوڑ دوں گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا هل تعاہدونی علی ترک الکذب، پوچھا کیا تم میرے ساتھ اقرار کرتے ہو کہ تم جھوٹ نہیں کہو گے؟ تم ایک برائی کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو تو میں تم سے کہتا ہوں ایک برائی جھوٹ کو تم چھوڑ دو۔ هل تعاہدونی علی ترک الکذب، تو اس نے اقرار کیا، وعدہ کر لیا، اور دربار نبوت سے اٹھ کر جاتے ہوئے اس نے کہا ما احون ما طلب منی ھذا الرسول، کا کتنی آسان بات اس پیغمبر نے مجھ سے پوچھی۔ مجھے زنا چھوڑنے کے لیے نہیں کہا، مجھے چوری چھوڑنے کے لیے نہیں کہا، اور مجھے شراب چھوڑنے کے لیے نہیں کہا، بہت ہی آسان بات آپ نے مجھ سے فرمائی کہ تم جھوٹ بولنا چھوڑ دو۔ تو کہتے ہوئے گیا کہ کتنی آسان بات اس رسول نے مجھ سے طلب کی۔ اس کے بعد اسے موقع ملا چوری کا، بہت اچھا چانس تھا چوری کرنے کا، لیکن اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ کل صبح میں جاؤں گا دربار نبوت میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے سوال فرمائیں گے کہ کیا تم نے چوری کی؟ اب میں جھوٹ تو نہیں کہہ سکتا کیونکہ اس کا اقرار کر کے آیا ہوں۔ دیکھیے وہ لوگ اقرار اور عہد و پیمان کے کتنے پکے ہیں، یہ دیکھیے۔ تو میں جھوٹ تو نہیں کہہ سکتا، ہاں اگر کہوں گا میں تو میرے ہاتھ کاٹے جائیں، اس لیے مجھے چوری نہیں کرنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد اسے شراب پینے کا خیال آیا، پرانی عادت تھی، شراب کا خیال اسے ستانے لگا۔ تو شراب پینے کی جب اس نے خواہش کی، پھر اسے یاد آیا کہ میں آج دربار نبوت میں یہ عہد کر کے آیا ہوں، یہ وعدہ کر کے آیا ہوں کہ جھوٹ نہیں کہوں گا، اور کل میں جب جاؤں گا تو آپ سوال فرمائیں گے کیا تم نے شراب پی؟ اگر میں ہاں کہتا ہوں تو شراب کی سزا مجھ پر لاگو کی جائے گی، اور وہ اسلام کے اندر 80 کوڑے لگائے جاتے ہیں شراب پینے والے کو۔ تو اس نے کہا میں ہاں کہہ کے 80 کوڑے کھاؤں گا، یہ تو بہت مشکل ہے، اور نہیں میں کہہ نہیں سکتا کیونکہ میں اقرار کر چکا ہوں۔ پھر اس کے بعد آدھی رات گزری تو معمول کے مطابق اسے زنا کا خیال آیا، زنا کے مواقع اسے حاصل تھے، تو وہاں بھی اس نے یہی کہا کہ میں صبح جب جاؤں گا تو آپ پوچھیں گے، تو پھر میرا جواب کیا ہوگا؟ تو پھر وہ زنا سے بھی باز آیا۔ تو دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کیسی حکیمانہ ہے۔ دیکھیے ہمارے سامنے اگر کوئی ایسا سائل آتا، یہ سوال کرتا اور اپنی برائیوں کا اظہار کرتا تو ہم کیا کہتے؟ اللہ کو تمہارے اسلام کی ضرورت نہیں ہے، تم جاؤ مرو جہنم میں جاؤ، یہی بات ہم کہتے۔ وہ کہتا ہے میں 4 چیزیں چھوڑ نہیں سکتا، آپ کو ایک بات چھوڑنے کے لیے کہیے، میں چھوڑنے کے لیے تیار ہوں اور اس کی پابندی میں کروں گا۔
تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اتنا ہی فرمایا، ہل تعاہدنی علی ترک الکذب، جھوٹ چھوڑنے کا وعدہ کرو۔ تو تعلیم اور تربیت اور دعوت کا یہ اسلوب اور یہ طریقہ ہے۔ آدمی کو کسی کی برائیوں کو سن کر طیش میں نہیں آنا چاہیے، بلکہ ایک حکیمانہ طریقے کو اختیار کر کے کہ اس شخص کی اصلاح کیسے ہو سکتی ہے یہ سوچنا چاہیے، تبھی آدمی کامیاب ہو سکتا ہے۔ آج کی تراویح میں آپ نے سورہ توبہ کے ختم ہونے کے بعد سورہ یونس مکمل سماعت فرمائی۔ سورہ توبہ کے مضامین کے سلسلے میں نے آپ کو بتایا کہ اسلامی اسٹیٹ قائم ہو چکا ہے۔ اب اس اسٹیٹ کو مضبوط بنانے کے لیے اور اس کو چلانے کے لیے کن کن چیزوں کی ضرورت ہے، اور اسے باقی اور برقرار رکھنے کے لیے مسلمانوں کے اندر کن اوصاف کی ضرورت ہے، تو میں نے اشاروں میں آپ کے سامنے بہت ساری باتیں بتائی۔ تو اسی میں ایک بات اسٹیٹ چلانے کے لیے زکوٰۃ دی۔ زکوٰۃ کے بارے میں فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب، یعنی یہ بتایا کہ زکوٰۃ اسلام کے 5 ارکان میں ایک رکن ہے زکوٰۃ، یہ اللہ کا حق ہے۔ اگر پوری سوسائٹی میں کوئی غریب نہیں ہوگا تب بھی زکوٰۃ دی جائے گی اور زکوٰۃ وصول کی جائے گی، اور یہ زکوٰۃ کے پیسے کہاں خرچ کیے جائیں گے یہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ زکوٰۃ کے جو پیسے ہوں گے یہ فقیروں کے درمیان تقسیم کیے جائیں گے۔ فقیر وہ لوگ ہیں جن کے پاس کھانے کو تو کچھ جو بہت ہی جن کے پاس کھانا نہیں ہے ان کو فقیر کہا جاتا ہے، اور مسکینوں کو تقسیم کیے جائیں گے، اور مسکین وہ ہے جس کے پاس کھانے کو تو کچھ ہے لیکن رہنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ اور جو لوگ زکوٰۃ پر کام کریں گے، آفیسرز جو زکوٰۃ وصول کریں گے، ان کی حفاظت کریں گے اور ان کا حساب کتاب رکھیں گے، ان کی تنخواہیں بھی زکوٰۃ کے پیسوں سے دی جائیں گی۔ والمؤلفۃ قلوبہم، اور یہ زکوٰۃ ان غیر مسلموں کو بھی دی جائے گی جن کی وجہ سے خطرہ رہتا ہے، ان کو بھی دی جائے گی، اور ان غیر مسلموں کو بھی دی جائے گی کہ جن کی ضرورتیں اگر پوری کی جائیں تو وہ اسلام قبول کر سکتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو بھی دی جائے گی۔ وفی الرقاب، وہ غلامی کا زمانہ تھا، لوگ غلام بنا لیے جاتے تھے، بازاروں میں ان کی تجارت ہوتی تھی۔ آج تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، تو آج یہ پیسے رقاب کا معنی آج یہ کیا جاتا ہے کہ جو لوگ بے گناہ جیل کے اندر سڑ رہے ہیں، مر رہے ہیں اور ظلم کا شکار ہیں، ان کی رہائی کے لیے جو کوشش ہو سکتی ہے ان میں وہ خرچ کیا جائے گا۔ والغارمین، اور وہ لوگ جو قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں ان کو قرض سے نجات دلانے کے لیے خرچ کیا جائے گا۔ وفی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں خرچ کی جائے گی۔ اور یہ اللہ کا راستہ کیا ہے؟ ہر شخص اپنے اپنے مطلب کی اور اپنی مرضی کی بات کرتا ہے۔ پرانے زمانے میں اس کا معنی یہی تھا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے کلمہ کو بلند کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کے دین کو پھیلانے کے لیے جو لوگ کام کرتے ہیں، ان کو جن چیزوں کی ضرورت ہے، ہتھیار کی ضرورت ہے، سواریوں کی ضرورت ہے، جس چیز کی بھی ان کو ضرورت ہے اس پہ خرچ کرنا چاہیے۔ لیکن آج اس قسم کا جہاد نہیں ہے، تو آج لوگ کہتے ہیں کہ آج جہاد یہی ہے، مدرسے جہاد کرتے ہیں، اور لکھنے والے، لکھانے والے، بولنے والے، کرنے والے، یہ تمام لوگ قلم سے جہاد کرتے ہیں یا زبان سے جہاد کرتے ہیں، ان کی مدد کی جانی چاہیے، ایسا اس کا مطلب بتایا جاتا ہے۔ وابن السبیل، یہ 8واں ہے، 8 ہیں پورے، یہ آپ گن لیں گے 8 ہیں۔ تو وابن السبیل سے مراد وہ مسافر ہیں جو اپنی جگہ پر مالدار ہو سکتے ہیں لیکن سفر میں ان کا روپیہ پیسہ ختم ہو جاتا ہے، چوری ہو جاتی ہے، ان کی پاکٹ کٹ جاتی ہے، تو ایسے ضرورت مند انسان کو بھی اپنی جگہ پر وہ لکھپتی ہوگا، کروڑ پتی ہوگا، لیکن اسے بھی زکوٰۃ کے پیسے دیے جا سکتے ہیں۔ تو یہ 8 مدوں کو بنانے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فریضۃ من اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کیا ہوا یہ فرض ہے، اس میں کسی قسم کی غفلت اور کوتاہی تمہیں نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ایک بات یہ بتائی گئی۔ تو اس میں یہ بات بھی آپ جان لیجئے کہ زکوٰۃ کا جو فائدہ ہے یہ اجتماعی ہونا چاہیے۔ بیت المال میں سارے لوگ اپنی زکوٰۃ جمع کریں گے اور بیت المال ایسے کام کرے گا کہ تمام مسلمانوں کا اس سے فائدہ ہو، مسلمانوں کے اندر سے بیکاری کا خاتمہ ہو، مسلمانوں کی گداگری کا خاتمہ ہو اور مسلمانوں کی تمام ضرورتیں بیت المال کے ذریعے پوری کی جائیں، تبھی یہ فائدہ ہو سکتا ہے۔ جب زکوٰۃ، آپ یہ بھی نقطہ آپ قرآن شریف کے اندر دیکھیے
4 ارکان جو اسلام کے ہیں، کلمہ طیبہ کو چھوڑ دیجئے 5، کلمہ طیبہ کو چھوڑنے کے بعد جو 4 ارکان ہیں، عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ نماز اور روزہ ایک طرف، کیونکہ یہ سب شامل ہیں اس میں، سارے مسلمان نماز اور روزے میں